السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یعنی مکتوب فکر آپ نے کافی سنے کہ یہ کون ہے جی، یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کون ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ تو ناظرین بلکہ یہاں پہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ذہن میں آ گئی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ناظرین میں جو آپ کو گفتگو فرمانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جو امام احمد رضا خان بریلوی ہیں ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہے یعنی وہ بھی ہم بتائیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ اللہ پاک نے ہمیں آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا ہے، تو یہی سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک ایسا مکتوب فکر ہے، ان لوگوں نے امام احمد رضا خان بریلوی کے اتنے قصے اتنا کچھ سنایا ہے کہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ امام احمد رضا خان بریلوی کو ہی معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر نبی کہنے لگ پڑے، استغفر اللہ۔ خیر ناظرین یہ تو گفتگو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن پہلے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سے تعلق رکھنا ہے اللہ عزل قیاس۔ جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد، علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ۔ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔
اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو، کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔
اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے، عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ، مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا، انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی، بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے نہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم یہ بات کرتے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پاک کے اندر مسلمان کہا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی بات کی ہے کہ اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ہم مسلمان ہوں۔ جیسا کہ آپ پہلا سپارہ دیکھیں گے، نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اکٹھا فرما کر پہلے نمبر پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بتائیں آپ کس کی عبادت کریں گے؟ تو تمام بیٹے کہنے لگے الہ واحدہ، ایک اللہ کی کریں گے عبادت۔ آگے فرمایا کہ اس حال میں دنیا جائیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہوں۔ اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے تو نبی یوسف علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اس حالت میں دنیا سے لے جانا، اس حالت میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور نیکوکاروں میں سے اٹھایا جاؤں۔ تو ناظرین، اگلی بات وہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے۔ نام نہیں بتایا، منہج بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے اصحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو آپ ناظرین، آپ نظر دوڑائیں اس وقت کون سا گروہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہے۔ اب رہ گئی بات امام احمد رضا خان بریلوی کی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلو، شریعت جو ہے نا وہ رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ شریعت اگر بنے گی تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی بنے گی۔ تو ناظرین، جبکہ آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ہدایت بخشش، تو جلد اول ہے،
اور صفحہ نمبر 22 یعنی 22 ہے، تو اس کے اندر یہ خود ہی، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، انہی کی کتاب ہے، ہدایت بخشش، اور حصہ اول ہے، اور صفحہ نمبر 22 یعنی 22 ہے۔ خود ہی لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو چور بھی لکھ رہے ہیں، شرارتی بھی لکھ رہے ہیں، نکمہ بھی لکھ رہے ہیں، خطا کار بھی لکھ رہے ہیں۔ اب سوچے اس کا کیا معنی ہوگا، اب بڑے بڑے آپ نکالیں گے۔ لیکن بات ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اب انہی کے مولوی حضرات ہیں، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی چھوٹے ہوتے تھے تو پاس سے عورتیں گزری، انہوں نے اپنا قمیص سا چہرہ ڈھانپ لیا، یعنی منہ کو ڈھانپ لیا، تو نیچے سے ہر چیز نظر آ رہی تھی، یہ خود بھی بیان کرتے ہیں۔ میں اگلی بات کرتا چلوں ناظرین، ہمارے لیے اگر دین ہے تو رب العالمین کا قرآن ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، اب انہی کی کتاب آپ نکال لیں ملفوظات، تو حصہ 4 تو آپ نکالیں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ تو خیر ناظرین، میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس کون سی چیزیں چھوڑی ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک اور حدیث سناتے چلیں، یہ حدیث ہے المستدرک حاکم کی، اور حدیث کا نمبر ہے 319 یعنی 319 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض۔ چلیے اس حدیث کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس پر آپ عمل پیرا رہو گے یعنی عمل کرتے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میری سنت، اور یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث ہے المستدرک حاکم کی، اور حدیث نمبر ہے 319۔ یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دو چیزیں بتلائی ہیں۔ لیکن اگلی حدیث بھی بیان کرتے چلے، اسی المستدرک حاکم کے اندر ہی اگلی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔